مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. رات کے کسی بھی حصے میں کبھی کبھی انسان کے ذہن پر ایک عجیب سی دھند اتر آتی ہے. کچھ یادیں ابھرتی ہیں، کچھ سوال جاگتے ہیں، اور کوئی کبھی کبھی کچھ خوف اپنا پنجہ گاڑ جاتا ہے. میں نے بھی اسی دھند میں اس ایک سوال پر غور کیا کہ آخر پاکستان کا معاشرہ جیسا ہے ویسا کیوں ہے؟ کیوں یہاں انسان جیتے کم اور ڈرتے زیادہ ہیں؟ کیوں ہنسی کم اور خوف زیادہ ہے؟ کیوں سوال کم اور فتوے زیادہ ہے؟ اسی سوال کے جواب میں ایک عجیب سا استخارہ ذہن میں ابھرا کہ کیا پاکستان دراصل ہیری پوٹر کو مصنفہ جے کے رولنگ کی، جو ایک جادوئی ازکبان جیل کی ایک زمینی کاپی تو نہیں ہے؟ اور اگر پاکستان ازکبان ہے تو پھر اس کے چاروں طرف گھومتے گہرے سائے، خوف پھیلاتے بدصورت کردار، خوشیاں چوسنے والی بلائیں اور مثبت سوچے ختم کرنے والے بھیانک دیو کون ہے؟ تو پھر ناظرین، آہستہ آہستہ گتھی جو ایک جادوئی ازکبان جیل کی ایک زمینی کاپی تو نہیں ہے، اور اگر پاکستان ازکبان ہے، وہ سلجھنے لگی کہ یہ سب کردار جے کے رولنگ والے ڈیمنٹرز ہیں، مگر ہمارے ملک میں یہ مذہبی ڈیمنٹرز ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزادی کے فوراً بعد سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا. مگر یہ صرف ناظرین تنزیہ استعارہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل داستان ہے. خوف کی داستان، سچ کی، طاقت کی، مایوسی کی اور امید کی، تلاش کی. مگر یہ سب کیسے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے مجھے قیام پاکستان سے آغاز کرنا پڑے گا. تو ناظرین، 15 اگست 1947 کی صبح، یعنی انگریز سے آزادی کی صبح، شاید اتنی دھند آلود نہ تھی جتنی اب دکھتی ہے، مگر اندیکھے بادل کہیں دور ضرور منڈلا رہے تھے. اس وقت بھی بقول ایک مفکر، ریاستیں تبھی آزاد رہتی ہیں جب ان کے محافظ اس آزادی کے دشمن نہ ہو. پاکستان کا مسئلہ یہ تھا کہ آزادی ملی تو صحیح، مگر اس آزادی کے دروازے پر ایسے نگہبان کھڑے ہو گئے تھے جنہوں نے پورے سماج کو ایک جیل بنا کر رکھ دیا. یعنی پاکستان ازکبان کی ایک شکل تھی، اور اس کو اس شکل میں تبدیل کیا گیا جیسے جے کے رولنگ کی تخلیق ازکبان میں ہے. اس میں داخل ہونے والوں کو سب سے پہلے سردی محسوس ہوتی ہے، ایک ایسی سردی جو جلد پر نہیں ہڈیوں پر آپ کو محسوس ہوتی ہے. بالکل ویسے ہی پاکستان میں جنم لینے والے بچوں نے یہی پہلی سانس میں اسی سرد ہوا کو محسوس کیا ہوگا، جس کے سرد تھپیڑے جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، کبھی کہتے ہیں فلاں چیز حرام ہے، کبھی کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، کبھی کسی کو فتنہ قرار دیتے ہیں، کبھی کسی کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور کبھی سچ کو کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخی ہے. اور ان الفاظ کے ٹھپیڑوں میں یہ پاکستانی ازکبان پرامن پھر کیسے رہتی؟ یعنی جو آزادی کے خلاف تھے، انہی مذہبی ڈیمنٹرز نے آزادی کی پہلی صبح سے ہی اپنے سائے پھیلانے شروع کر دیے تھے، جو سائے دھیرے دھیرے پورے ملک کا موسم ہی کھا گئے، موسم ہی بدل کے رکھ دیا. کتابوں سے رنگ غائب ہوتے گئے، گلیوں سے کھیل ختم ہوتے گئے، گھروں سے سوالات جو ہے وہ اٹھ گئے، جامعات سے عقل ناپید ہو گئی، باتوں سے اخلاق اور عبادت گاہوں سے انسانیت غائب ہو گئی. اسی طرح دھیرے دھیرے پاکستان نے جو بظاہر ایک آزاد ملک تھا، وہ آہستہ آہستہ ہمارے مذہبی ڈیمنٹرز کی جیل بنتا چلا گیا. تو ناظرین، ہیری پوٹر کی جیل ازکبان کے ڈیمنٹرز انسان نہیں ہوتے، لیکن آپ کو چلتے پھرتے کریکٹرز دکھائی دیتے ہیں. مگر پاکستان کے جو مذہبی ڈیمنٹرز ہیں یہ انسان ہی تھے، لیکن سوچتے دکھائی نہیں دیتے. وہ دراصل 1947 کے فوراً بعد زمین پر نہیں اترے تھے. انہوں نے اپنے پنجے گاڑھے نہیں تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ زمین پر اپنے قدم مضبوطی سے جمانے شروع کیے. جب ریاست کمزور ہوئی، ادارے خوفزدہ ہوئے، عوام علم کی روشنی سے کنارہ کشی اختیار کرتے چلے گئے، اور بالآخر مذہب کو طاقت کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا. یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کا پہلا ڈیمنٹر پیدا ہوا، لمبا سا سایہ، چیختی آواز اور ہاتھ میں فتویٰ. تو ناظرین، اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مذہب یہاں پر موجود تھا، مسئلہ یہ تھا کہ مذہب کے ٹھیکیداروں یعنی مذہبی ڈیمنٹرز نے
مذہب کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد یہی ڈیمنٹرز جو بعد میں الگ الگ گروہ بنے، ایک گروہ جسے عورت کا سانس لینا بدعت لگتا ہے، دوسرا جسے موسیقی سے فتنہ پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور تیسرا جس کے نزدیک انسان تہذیب کی بغاوت ہے، اور چوتھا جو تحریف شدہ تاریخ بیچ کر نوجوانوں کو جنگوں کے نشے میں ہر وقت مست رکھنے کی کوشش میں لگا ہے، اور پانچواں وہ جو ریاست کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ ڈراؤ ورنہ لوگ آزاد ہو جائیں گے۔ اس کا نتیجہ ناظرین یہ نکلا کہ پاکستان ازکبان دن بدن جو ہے وہ ایک جے کے راولنگ والی ازکبان کا ایک مسترد ورژن بنتا چلا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یقیناً ڈیمنٹرس کس کا تو معلوم ہوگا۔ یعنی ڈیمنٹرس کا اصلی فن یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کی خوشی، انسان کی امید اور خوبصورت یادیں جو ہیں وہ چوس لیتے ہیں، سک کر لیتے ہیں۔ انسان کی ایسی حالت ایک زندہ لاش کی طرح ہوتی ہے، اور پاکستان کے مذہبی ڈیمنٹرز نے بھی یہی کچھ کیا ہے، مگر بڑے سلیقے سے۔ جب بھی قوم نے تھوڑی سی خوشی محسوس کرنی چاہی یا خوشی محسوس کرنے کی کوشش کی، کسی نے کہہ دیا جناب اس وقت اسلام خطرے میں ہو گیا ہے۔ جب بھی نوجوانوں نے مستقبل کا خواب دیکھا ہے تو کسی نے پکارا جی کہ یہ تو لبرل ایجنڈا ہے۔ جب بھی عورت نے سانس لینے کی آزادی مانگی تو فوراً آواز آئی کہ یہ فتنہ ہے۔ جب بھی کسی نے مذہب کے نام پر قتل و غارت پر سوال اٹھایا تو اس کو جواب ملا کہ سوال ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جملے پاکستان کے اصل ڈیمنٹرز کا ڈیمنٹرز کس تھے، یعنی وہ کس جس سے روح نہیں، عقل کو ساک کر لیا جاتا ہے، اور جب قوم کی عقل مر جائے تو اسے قید کرنے کے لیے دیواروں کی ضرورت بالکل بھی نہیں رہتی ہے۔ اور ہیری پوٹر کی ناظرین جو کہانی ہے اس کے مطابق ازکبان کی سب سے بڑی سزا یہ نہیں ہے کہ وہاں قیدی بند ہے، اس جیل کی سب سے بڑی سزا مایوسی ہے، زندگی کا وہ حصہ جو روح سے نکال لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہی کیفیت بن گئی ہے، اور بدقسمتی سے یہی ہے کہ یہاں خواب دیکھنا جرم ہے، سوال کرنا جرم ہے، عقل استعمال کرنا جرم ہے، اختلاف رائے رکھنا جرم ہے، عورت کا چلنا پھرنا جرم ہے، فن، موسیقی، رقص، ادب سب کچھ مشکوک ہے۔ اس لیے یہ ملک زندان کم اور ذہنی گھٹن کی لیبارٹری زیادہ محسوس ہونے لگا ہے۔ یہاں لوگ زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی نہیں گزارتے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص محبت، برداشت، علم، روشن خیالی یا سوال اٹھانے کی بات کرتا ہے یا برداشت کرنے کی بات کرتا ہے تو ڈیمنٹرز جو ایک نہ ایک ڈیمنٹرز اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور جذبات کا اتنا شاندار استحصال کیا جاتا ہے کہ شاید ہی کسی اور قوم نے کیا ہو۔ تو ناظرین، بالکل ازکبان کے قیدیوں کی طرح یہاں بھی لوگ وقت کے ساتھ سن ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں زندہ تو ہیں مگر جیتے نہیں رہے، وہ صرف نا امیدی کے دھارے میں بہتے ہیں۔ پھر انہیں خود بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کن کے قیدی ہیں یا قیدی بھی ہے یا نہیں، اور کیونکہ یہ ایک عادت بن چکی ہوتی ہے، جینے کی نہیں ڈر کے جینے کی عادت بن چکی ہوتی ہے، اور یہی حالت ہے ہماری بھی۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں ضرور شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔